شرطیں تھیں. اب توبہ کا طریقہ بھی ساتھ ساتھ سن لیجئے اور نوٹ کیجئے. سب سے پہلے نیت کی جائے گی کہ میں توبہ کرتا ہوں اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کرتا ہوں. توبہ ہے، نیت کی جائے گی. اور پھر باقاعدہ 2 نفل توبہ کے پڑھے جائیں. دل کے اندر ارادہ تو ہو، شرمندگی بھی ہو. اور آقا علیہ السلام نے تو اتنا آسان کر دیا. حضور نے فرمایا التوبۃ الندامہ، ندامت ہی توبہ ہے، شرمندگی ہی توبہ ہے. جس کی شرمندگی اندر سے آ گئی توبہ پوری ہو گئی. حضور نے تو یہ بھی کہہ کے آسان کر دیا. لیکن چونکہ ہم حضور علیہ السلام کا جو آپ کی سوچ اور آپ کا جو خوبصورت الفاظ ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ طریقے ہیں کہ باقاعدہ نیت کی جائے اور پھر 2 نفل توبہ کے ضرور پڑھے جائیں. میں آپ سے پہلے بھی کسی دن عرض کر رہا تھا کہ ہمیشہ زندگی میں اپنے اوپر لازم کریں روزانہ 2 نفل توبہ کے. مغرب میں پڑھ لیں، ظہر میں پڑھ لیں، عشاء میں پڑھ لیں، لیکن 2 نفل توبہ کے اپنی زندگی میں لازم کر لیں. اس کے بغیر آپ کا دن نہ گزرے. اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. چاہے کوئی کتنا بڑا ولی غوث قطب ابدال ہو، ٹھیک ہے اللہ نے محفوظ رکھا ہوتا ہے، لیکن میں نے ابھی عرض کر دیا کہ توبہ اچھائیوں سے بھی ہوگی. تو ایک ولی غوث قطب کو بھی ہر روز توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور ایک برے شخص کو بھی ہے. تو لازمی طور پہ روزانہ 2 نفل پڑھے جائیں کہ پتہ نہیں کہاں نظر بہکی، کہاں ہاتھ بہک گیا، کہاں زبان پھسل گئی، کہاں دل کی دھڑکنیں آگے پیچھے ہو گئیں، کہاں دل میں خیال گندا نکل آیا، کہاں کہاں کیا کیا بول گئے، کوئی پتہ نہ تھا. لہذا 2 نفل اپنے اوپر لازم کیے جائیں برائیوں سے بچنے کے لیے. اور اگر سارا دن اچھائیاں کی، نیکیاں کی، نماز پڑھی، روزہ رکھا، قرآن پڑھا، سارے اچھے کام کیے تو بھی کوئی پتہ نہیں کہ وہ کیسے تھے، پتہ نہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی تھے کہ نہیں تھے، اور آقا علیہ السلام کے جیسے اعمال کیسے ہو سکتے ہیں. پھر بھی توبہ کے 2 نفل بنیں گے کہ مولا مجھ سے نماز ٹھیک نہیں پڑھی گئی، مجھ سے روزہ اچھا نہیں رکھا گیا، مجھ سے نیکی کا یہ کام اکارڈنگ ٹو کرائٹیریا نہیں ہوا، جس طرح کا تو نے پسند کیا ویسا نہیں ہوا، تو توبہ پھر بھی پڑے گی. تو 2 نفل توبہ کے ہر حالت میں لازم قرار دیے جائیں، ضرور پڑھے جائیں. اس کے بعد توبہ کا طریقہ بزرگوں نے لکھا کہ برے دوستوں سے بچا جائے. یہ بھی توبہ کا طریقہ ہے.